توہین آمیز مہم چلی ہے وہ بینچ سن رہا ہے، اس میں عامر فاروق صاحب اس بینچ پہ ہیڈ کر رہے ہیں، میاں گل صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور دوسرا جو بینچ ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے سن رہا ہے، جس کو بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں محسن اختر کیانی صاحب، ان کے ساتھ طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، اور تیسرے جج اس میں سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں، اور جو عامر فاروق صاحب کے ساتھ ارباب محمد طاہر صاحب بیٹھے ہیں تیسرے جج جو محسن اختر کیانی صاحب والا معاملہ ہے۔ لیکن آج جب یہ ججز آ کر بیٹھے تو عامر فاروق صاحب بہت بھرم تھے، انہوں نے روسٹم پر بلایا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو، ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل صاحب کو، ان کو بلا کر اور انہوں نے اظہار برہم ہی کیا اور کہا کہ ہم نے 2 پہلے کیس انیشیٹ کیے تھے، ہمیں یہ لگا کہ آپ کو سبق آپ سیکھ لیں گے، سبق نہیں سیکھا گیا، ایک اور جج کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، انف از انف، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ کسی نے اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کیا ہے، شکایت درج کی ہے جج کے خلاف، تو بالکل وہاں پہ سوال ہو، جج جواب دے گا، لیکن اس طرح کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی بھی حد تک جائیں گے اور جو ذمہ دار ہوں گے وہ اڈیالہ جیل جائیں گے۔ لیکن اس میں جو پراسیکیوٹر جنرل ہیں وہ آئے تو انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ جج صاحب کی طرف سے بھی رسپانس آنا چاہیے، تو اس پہ عامر فاروق صاحب بھی برہم ہو گئے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بھی برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میاں گل صاحب نے کہا کہ میں پہلے یہ بات کر رہا تھا کیونکہ میاں گل صاحب نے کہا تھا کہ حکومت اس پہ مکمل خاموش ہے اور تاثر یہ ہے کہ اس ساری مہم کے پیچھے حکومت ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل نے کوئی چیز نہیں کہی، اس پہ وزیر اطلاعات نے کوئی چیز نہیں کی، اس پہ وزیر قانون نے کوئی چیز نہیں کی۔ کافی ججز برہم نظر آئے، گو کہ عامر فاروق صاحب نے اپنے ساتھی ججز کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کیجئے، لیکن انہوں نے کوئی جج نہیں بولا سوائے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے۔ اور باقی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز کا فل کورٹ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے معاملے پر بیٹھ گیا ہے۔ جو نوٹسز ہوئے ہیں وہ ہوا ہے پی ٹی اے کو ہوا ہے، وہ پیمرا کو ہوا ہے، وہ پیمرا کو ہوا ہے، پی ٹی اے کو اور ایف آئی اے کو، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں، یہ ریگولیٹرز کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد 3 صحافیوں کو، 2 صحافیوں کو اور ایک کوئی نامعلوم شخص ہے جس نے اپنا نام عمار سولنگی رکھا ہوا ہے، ایک وہ، اور 2 جو صحافی ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ اور حسن ایوب صاحب، ان تینوں کو نوٹسز ہوئے ہیں جو ٹویٹس کر رہے تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور پروسیڈنگ چل رہی ہے جسٹس بابر ستار صاحب والے معاملے پر، اس میں جو ایف آئی اے نے رپورٹ پیش کی ہے وہ جھوٹی رپورٹ پیش کی ہے، وہ غلط رپورٹ پیش کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کو اپنے طور پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی رپورٹ ان کے پاس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی آئے، کیونکہ ایف آئی اے نے اس میں اصل ناموں کو نکال دیا ہے اور کچھ جو لوگ جو ساتھ شامل باجا ہو گئے تھے ان کے نام ڈال دیے ہیں۔ اصل جو نام ہیں، جو صحافی ہیں، جو نون لیگ کے لوگ ہیں، ان سب کے نام ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں نہیں دیے۔ ایف آئی اے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ ایف آئی اے کو جہاں سے کہیں سے کہا گیا ہے کہ ان صحافیوں کے، ان لوگوں کے اپنے نام نہیں ڈالنے، ان لوگوں کے نام نہیں ڈالے گئے جو اصل میں بابر ستار صاحب کے خلاف کمپین شروع کرنے والے تھے۔ تو اس معاملے میں اب 3 کو یہ نوٹسز ہو گئے ہیں، آگے یہ معاملہ بڑھے گا، لیکن یہ اب گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد معاملہ چلا گیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ جو ایک لڑائی ہے اس میں تیزی آتی چلی ہے۔ اچھا صدیق بھائی، ماضی قریب میں بھی اس طریقے سے ہم نے دیکھی ہیں کارروائیاں توہین عدالت کی، لیکن ان کو منطقی انجام تک اس طریقے سے نہیں پہنچایا گیا۔ اب کی بار آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں کوئی ایگزیمپلری پنشمنٹ ہوگی، اڈیالہ کی طرف جو اشارہ کیا گیا جج صاحب کی جانب سے، ہو سکے گا منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس میں عامر فاروق صاحب کے بس میں اکیلے کچھ نہیں ہے۔ عامر فاروق صاحب جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں، حکومت ہوں، حکومتی ادارے ہوں، وہ بالکل لائٹ لیتے ہیں عامر فاروق صاحب کی عدالت کو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ 7 جج بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں عامر فاروق صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ محسن اختر کیانی صاحب بیٹھے ہیں، اور باقی آپ دیکھیں ججز ادھر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں، ادھر بابر ستار صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب بیٹھے ہیں، اس سائڈ پہ سردار اعجاز اسحاق خان اور سمن رفعت امتیاز صاحبہ بیٹھی ہیں۔ تو یہ تمام ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیٹھے ہیں، اور پھر اسی طرح سے جو محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف مہم ہے وہ معاملہ بھی عامر فاروق صاحب کے پاس ہے، اس میں مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا۔ البتہ جو بابر ستار صاحب والا معاملہ ہے وہ جس بینچ کے پاس ہے وہ بینچ بھی بڑا تگڑا ہے، اس میں محسن اختر کیانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ طارق محمود جہانگیری صاحب اور سردار اعجاز اسحاق خان ہیں۔ توہین آمیز مہم چلی ہے وہ بینچ سن رہا ہے، اس میں عامر فاروق صاحب اس بینچ پہ ہیڈ کر رہے ہیں، میاں گل صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور دوسرا جو بینچ ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے سن رہا ہے، جس کو بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں محسن اختر کیانی صاحب، ان کے ساتھ طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، اور تیسرے جج اس میں سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں، اور جو عامر فاروق صاحب کے ساتھ ارباب محمد طاہر صاحب بیٹھے ہیں تیسرے جج جو محسن اختر کیانی صاحب والا معاملہ ہے۔ لیکن
آج جب یہ ججز آ کر بیٹھے تو عامر فاروق صاحب بہت بھرم تھے. انہوں نے روسٹم پر بلایا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو, ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل صاحب کو, ان کو بلا کر اور انہوں نے اظہار برہمی کیا اور کہا کہ ہم نے 2 پہلے کیس انیشیٹ کیے تھے, ہمیں یہ لگا کہ آپ کو سبق آپ سیکھ لیں گے, سبق نہیں سیکھا گیا. ایک اور جج کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, انف از انف, اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے, یہ چیز ناقابل برداشت ہے. کسی نے اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کیا ہے, شکایت درج کی ہے جج کے خلاف, تو بالکل وہاں پہ سوال ہو, جج جواب دے گا, لیکن اس طرح کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی بھی حد تک جائیں گے اور جو ذمہ دار ہوں گے وہ اڈیالہ جیل جائیں گے. لیکن اس میں جو پراسیکیوٹر جنرل ہیں وہ آئے تو انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ جج صاحب کی طرف سے بھی رسپانس آنا چاہیے, تو اس پہ عامر فاروق صاحب بھی برہم ہو گئے, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بھی برہم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میاں گل صاحب نے کہا کہ میں پہلے یہ بات کہہ رہا تھا کیونکہ میاں گل صاحب نے کہا تھا کہ حکومت اس پہ مکمل خاموش ہے اور تاثر یہ ہے کہ اس ساری مہم کے پیچھے حکومت ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل نے کوئی چیز نہیں کہی, اس پہ وزیر اطلاعات نے کوئی چیز نہیں کی, اس پہ وزیر قانون نے کوئی چیز نہیں کی. کافی ججز برہم نظر آئے, گو کہ عامر فاروق صاحب نے اپنے ساتھی ججز کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کیجئے, لیکن انہوں نے کوئی جج نہیں بولا سوائے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے. اور باقی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز کا فل کورٹ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے معاملے پر بیٹھ گیا ہے. جو نوٹسز ہوئے ہیں وہ ہوا ہے پی ٹی اے کو ہوا ہے, وہ پیمرا کو ہوا ہے, وہ پیمرا کو ہوا ہے, پی ٹی اے کو اور ایف آئی اے کو. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں, یہ ریگولیٹرز کیا کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد 3 صحافیوں کو, 2 صحافیوں کو اور ایک کوئی نامعلوم شخص ہے جس نے اپنا نام عمار سولنگی رکھا ہوا ہے, ایک وہ, اور 2 جو صحافی ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ اور حسن ایوب صاحب, ان تینوں کو نوٹسز ہوئے ہیں جو ٹویٹس کر رہے تھے. اور یہ بھی میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور پروسیڈنگ چل رہی ہے جسٹس بابر ستار صاحب والے معاملے پر, اس میں جو ایف آئی اے نے رپورٹ پیش کی ہے وہ جھوٹی رپورٹ پیش کی ہے, وہ غلط رپورٹ پیش کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کو اپنے طور پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی رپورٹ ان کے پاس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی آئے, کیونکہ ایف آئی اے نے اس میں اصل ناموں کو نکال دیا ہے اور کچھ جو لوگ جو ساتھ شامل باجا ہو گئے تھے ان کے نام ڈال دیے ہیں. اصل جو نام ہیں, جو صحافی ہیں, جو نون لیگ کے لوگ ہیں, ان سب کے نام ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں نہیں دیے. ایف آئی اے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے. ایف آئی اے کو جہاں سے کہیں سے کہا گیا کہ ان صحافیوں کے, ان لوگوں کے اپنے نام نہیں ڈالنے, ان لوگوں کے نام نہیں ڈالے گئے جو اصل میں بابر ستار صاحب کے خلاف کمپین شروع کرنے والے تھے. تو اس معاملے میں اب 3 کو یہ نوٹسز ہو گئے ہیں, آگے یہ معاملہ بڑھے گا. لیکن یہ اب گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد معاملہ چلا گیا ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ جو ایک لڑائی ہے اس میں تیزی آتی چلی. اچھا صدیق بھائی, ماضی قریب میں بھی اس طریقے سے ہم نے دیکھی ہیں کارروائیاں توہین عدالت کی, لیکن ان کو منطقی انجام تک اس طریقے سے نہیں پہنچایا گیا. اب کی بار آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں کوئی ایگزامپلری پنشمنٹ ہوگی, اڈیالہ کی طرف جو اشارہ کیا گیا جج صاحب کی جانب سے, ہو سکے گا منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے, اس میں عامر فاروق صاحب کے بس میں اکیلے کچھ نہیں ہے. عامر فاروق صاحب جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں. حکومت ہوں, حکومتی ادارے ہوں, وہ بالکل لائٹ لیتے ہیں عامر فاروق صاحب کی عدالت کو, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ 7 جج بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں عامر فاروق صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ محسن ترکیانی صاحب بیٹھے ہیں, اور باقی آپ دیکھیں ججز ادھر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں, ادھر بابر ستار صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب بیٹھے ہیں, اس سائڈ پہ سردار اعجاز اسحاق خان اور سمن رفعت امتیاز صاحبہ بیٹھے ہیں. تو یہ تمام ججز اسلام آباد کورٹ کے بیٹھے ہیں. اور پھر اسی طرح سے جو محسن ترکیانی صاحب کے خلاف مہم ہے, وہ معاملہ بھی عامر فاروق صاحب کے پاس ہے, اس میں مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا. البتہ جو بابر ستار صاحب والا معاملہ ہے وہ جس بینچ کے پاس ہے وہ بینچ بھی بڑا تگڑا ہے, اس میں محسن ترکیانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ طارق محمود جہانگیری صاحب اور سردار اعجاز اسحاق خان ہیں.